अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों और बहनों, आज का ये ज़बरदस्त अमल, आज का ये शानदार अमल और आज का ये नूरानी अमल, आज का ये मुबारक अमल ख़ास कर जिन्नात से मुलाकात के लिए है, जिन्नात को देखने के लिए है, जिन्नात से अपने काम लेने का अमल है। और जिस घर में जिन्नात रहते हों वहाँ लोगों को तंग करते हों, चीखते चिल्लाते हों, दरवाज़े खटखटाते हों, दीवारें खटखटाते हों, बर्तन तोड़ते हों, औरतों को तंग करते हों, बच्चों को तंग करते हों, बीमारियां डालते हो, घर में बेचैनी बेसकूनी डालते हो या मुख्तलिफ़ तरह के अज़ियतें देता हो, और उन जिन्नात के लिए है जो आशिक जिन्नात हो, जो बचपन से इंसान के साथ लग जाए। ये अमल उन जिन्नात के लिए है जिसे उम्मे सुबियान मरज़ कहा जाता है, जो औरतों और बच्चों को तंग करता है, औलाद को तंग करता है, बच्चों को कत्ल कर देता है, अमल ज़ाया कर देता है, अमल गिरा देता है, बच्चों में सूखापन की बीमारी डाल देता है। ये मरज़ उन जिन्नात के लिए है जो औरतों पे मुसल्लत हो जाता है, जिनके रहम में बच्चादानी में पानी के दाने निकाल देता हो, जिनके जिस्म पर नीले दाग पड़ जाते हो, जिस पर जिस्मानी बीमारियां मुसल्लत की जाती हो, जिसके रहम में इन्फेक्शन बना दिया जाता हो। ये अमल उन जिन्नात के लिए है जो काला जादू करते हों, जो आमिल जिन्नात हो, जो बंदिशें लगाता हो, जो सिफली जादू करता हो। ये अमल उन शयातीन के लिए है जो किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाए फिर उसे मारने से भी गुरेज नहीं करता। और ये अमल ख़ास कर उन आमिलीन भाइयों के लिए है जिन्हें जिन्नात तंग करते हो, मुख्तलिफ़ तरह की अज़ियतें देता हो। ये अमल उन जिन्नात के लिए है जो आमिलीन को कत्ल करते हो, आमिलीन की नज़र कमज़ोर कर देते हो, दिमाग कमज़ोर कर देते हो, गुर्दे ख़त्म कर देते हो, दिल की बीमारियों में मुब्तला कर देते हो और हादसात या दुश्मनियों में डाल के उस आमिल को ख़त्म कर देते हो। ये अमल उन जिन्नात के लिए है जो अच्छे से अच्छे आमिल को गुनाहों की तरफ ले जाता हो और उसे गुनाहों में गर्क तबाह बर्बाद कर देता हो। ये अमल ख़ास कर उन जिन्नात के लिए है जो जिन्नात घरों में चूंटियों की सूरत में रह के पूरा घर का सत्यानाश कर दे और चूंटियों का कब्ज़ा हो उस घर में। याद रखिएगा, चूंटियों पे भी जिन्नात का कब्ज़ा होता है, दीमक पर भी जिन्नात का कब्ज़ा होता है। इस पर मैं अलग से इंशाल्लाह इसी हफ्ते में एक वीडियो बनाऊंगा, दीमक पर और चूंटियों पर। तो नाज़रीन किराम, ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर अमल है। ये अमल मेरे कदीम अमलियात में से एक अमल है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और काम करने वाला अमल है। हर अमल काम करता है अगर आमिल उसे अपना मामूल बना दे और मुसलसल उसे जारी रखे। ये न हो कि आज एक अमल किया तो कल दूसरा अमल। नाज़रीन किराम, कभी आपने सुना होगा कि जिन्नात आमिलीन को कैसे मारते हैं, जिन्नात आमिलीन का कत्ल कैसे करते हैं। इसके कई वजूहात होते हैं। आप जिस आमिल के पास जाएं वो दिल की बीमारी में मुब्तला होगा, वो आंतड़ियों की बीमारी में मुब्तला होगा, नज़र की कमज़ोरी में मुब्तला होगा, दिमाग की कमज़ोरी में मुब्तला होगा, इसी तरह गुर्दे या हड्डियों की कमज़ोरी में मुब्तला होगा। और दूसरी बात यह है कि अच्छे से अच्छा आमिल क्यों गुनाहों की तरफ जाता है। अमलियात के सिलसिले में दो ग्रुप है जिन्नात के जो इंसानों पर और ख़ासकर आमिलीन पर मुसल्लत हो जाते हैं। एक तो ये जो अमलियात नहीं चाहते कि एक बंदा अमलियात सीखे और वो लोगों का काम करे। अगर आप जादू करते हो तो शयातीन आपके साथ लग जाते हैं जो आपका हर किस्म का मदद करते हैं आपके काम में।
دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو آپ خود اسے تسخیر کرتے ہو۔ تسخیر والے جنات بھی انسان پر رجتیں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات انسان پر عملہ آور بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر دن ایک ایک عمل چینج کرتے ہیں، ہر ہفتے میں عمل چینج کرتے ہیں، ہر مہینے میں عمل چینج کرتے ہیں، جس کے بعد وہ جنات، وہ آوان اور وہ موکلین غصے میں آ کر ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس جنات سے چھٹکارا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ ناظرین کرام، کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ پر جنات مسلط ہو تو اس کا ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن، درود شریف سے ہی اس کا علاج کیا جائے، کیونکہ یہ علاج عام علاج کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات سے ملاقات کیسے کیا جاتا ہے۔ جنات سے ملاقات آسان ہے۔ جنات سے ملاقات کے لیے آپ نے چلکشیاں نہیں کرنی، کوئی ایسا ورد و ذکر و اذکار نہیں کرنا جس میں آپ بعد میں رجتوں کا شکار ہو۔ اگر آپ کے گھر میں جنات ہوں، تنگ کرتے ہوں، تو آپ اس سے بھی بات کر سکتے ہو، ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہو، وہ آ کے آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے انہیں تنگ کیا ہو تو وہ وجہ بھی بتا دیتا ہے، اور اگر اسے جادو یا بندش کی وجہ سے مسلط کیا ہو پورے گھر پہ تو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہے۔ جنات سے اگر آپ لوگوں نے ملاقات کرنی ہو یا بات کرنی ہو تو اس صورت میں آپ نے دو باتوں کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو پاکی کا، پاک صاف ہو کر درود شریف کا کثرت سے اہتمام کر کر ان سے ملاقات کرنی ہے۔ دوسری وجہ اپنے دل و دماغ سے ڈر و خوف بالکل نکال دینی ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف ہونا چاہیے، باقی کسی چیز کا نہیں۔ موت بھی اللہ نے دینی ہے، زندگی بھی اللہ نے دینی ہے، تو اس میں پھر کسی جن کا عمل و دخل نہیں۔ دوستوں، اگر آپ کے گھر میں جنات ہو، آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، یا ویسے آپ جنات کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا نور یا منور یا لطیف یا رحیم اور نیچے جو نورانی حروف ہے وہ لکھ دینی ہے۔ اس کو آپ نے زعفران اور ارک گلاب سے ایک کاغذ پہ لکھ دینی ہے، اور پھر اس کو اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، اور ہر رات اپنے صرف 15 منٹ تک پرسکون اور آرام سے بیٹھ کے صرف اپنے دل و دماغ میں یہ توجہ ڈالنی ہے کہ میرے گھر میں جتنے جنات ہیں میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ پہل تو آپ نے سلام ڈالنی ہے، وہ آپ کو سلام کا جواب دے گا۔ اگر وہ سلام کا جواب آپ کو کھانوں سے سنائی نہ دے تو نورانی اور روحانی طور پر آپ کے دماغ میں اس سلام کا وہ جواب دیتے ہیں، جواب ضرور دیتے ہیں۔ دوستوں، پہل وہ آپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا، وہ صرف روحانی طریقے سے آپ سے ملاقات کریں گے، آپ سے بات کریں گے، جو بھی مسئلہ ہوا اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس بھی کریں گے۔ اور اگر آپ نے جنات کا علاج کرنا ہو کہ میں نے جنات کا علاج کرنا ہے تاکہ جنات کا علاج ہو، وہ جنات چاہے آپ پر مسلط ہو کسی بھی صورت میں، کالا جادو بندشوں کی صورت میں ہوں یا جسمانی صورت میں ہوں، یا وہ جنات پیٹ کے اندر باندھ دیے ہوں، دل کے اندر باندھ دیے ہوں، دماغ میں باندھ دیے ہوں، یا وہ جنات گھر میں مسلط ہو، اگر اس کا علاج کرنا ہو تو اس نقش کو آپ نے ارک گلاب اور زعفران سے لکھ کے پورے گھر کے کونوں میں چھٹکار بھی کرنی ہے، اور دوسرا نقش لکھ کے آپ نے اس گھر میں لٹکانا ہے جہاں آپ رہتے ہو۔ اگر جسمانی بیماریاں ہوں تو یہ ایک نقش آپ نے پینے کے لیے لکھنا ہے، اور دوسرا نقش آپ نے گلے میں ڈالنے کے لیے لٹکا دینا ہے گلے میں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے جنات کو جلانا ہو تو بھی آپ لوگ اس عمل کو لکھ سکتے ہو۔ یہ عمل، نورانی عمل، خود بخود جنات کو ختم کر دے گا۔ اسی طریقے اگر آپ نے جنات کی تسخیر کرنی ہو تو آپ نے اس ورد کو ہر رات 120 مرتبہ پڑھنی ہے، جس کے بعد آپ جنات کے عامل بھی بن جاؤ گے اور انسانوں کے عامل بھی بن جاؤ گے۔ جنات کے عامل اور انسانوں کے عامل میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کا ویڈیو انشاءاللہ میں اسی ہفتے اپلوڈ کرنے والا ہوں، جو کہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ جنات کے عامل اور انسانوں کے عامل میں سب سے طاقتور کون ہوتا ہے، کس کے پاس زیادہ انرجی اور طاقت ہوتا ہے، اس پر بھی میں ویڈیو بنانے والا ہوں۔
تو اس عمل کے بعد آپ کمپلیٹ عامل کامل بن جاؤ گے، جس کے بعد آپ کے تعویذ، دم اور ہر کام میں پاور بھی آئے گا اور آپ اسے بہترین انداز میں چلا بھی سکتے ہو۔ اس کا ورد آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ جب آپ اس نورانی عمل کا ورد رکھو گے تو اس کے ساتھ پھر آپ نے دوسرے عمل نہیں کرنی سوائے درود شریف کے اور استغفار کے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے پریس کا بٹن بھی دبانا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز کیسے لگے۔ درود شریف کے حلقے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو درود شریف کے حلقے میں شامل کر لیا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما دے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔